ماں باپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا کمپلیکس پروسیس ہے جو باپ کے اندر بھی جاری ہے اور اس کے بعد ماں کے رحم میں بھی جاری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا ہوا ہے. آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے ان میں سے کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ ہمارے پاس الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آ گیا کہ کس طریقے سے ایمبریونک سٹیج سے ہوتے ہوئے ایک انسان کا بچہ جو ہے وہ تیار ہو کر باہر آ جاتا ہے. اب بڑی کریٹیکل آیت آ رہی ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5. یہ بھی اس حوالے سے کریٹیکل ہے کہ جو انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں خصوصاً ماں کے پیٹ میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب سے ڈسکس کیا ہے. اسی سے ملتی جلتی آیت سورۃ المؤمنون میں بھی آئے گی چونکہ یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں لہذا یہ آیت کامن ہے دونوں میں. یہ زیادہ لمبی ہے وہ اس سے مختصر ہے لیکن اس میں کچھ چیز ایسی آئی ہے جو اس میں نہیں ہے اور اس میں زیادہ ڈیٹیلز آئی ہوئی ہیں. آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے ان میں سے کئی ایسی چیزیں تھیں جو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ ہمارے پاس الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آ گیا کہ کس طریقے سے ایمبریونک سٹیج سے ہوتے ہوئے ایک انسان کا بچہ جو ہے وہ تیار ہو کر باہر آ جاتا ہے. جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ ترتیب بھی بیان کر دی اس کی کیفیت بھی. اور اس حوالے سے جو پروفیسر کیتھ مور ہیں انہوں نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی اور اسلام بھی قبول کر لیا. میں نے قرآن پاک کے تعارف پہ جو 6 لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے اس میں بھی ان کا ذکر کیا تھا. انہی آیات کو انہوں نے تصاویر کے ذریعے پریزنٹ کیا اور باقاعدہ جو ولیم کیمبلز کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا 2000 میں یا 2001 کے اندر 9/11 سے پہلے کا واقعہ یہ اس میں بھی باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا. اور ڈاکٹر مورس بکائل جو فرینچ سرجن مسلمان ہوئے تھے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کافی تفصیل کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معجزہ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بیان کی ہے. یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث اگر تمہیں کچھ شک ہے نا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ گلی سڑی ہڈیوں کو کیسے دوبارہ سے زندہ کرے گا اگر کوئی شک ہے نا اس حوالے سے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ تو بے شک ہم نے سٹارٹ میں تمہیں جب تم کوئی شے نہیں تھے مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ اور پھر نطفے سے. اب قرآن حکیم میں جو یہ ترتیب آئی ہے اس میں مٹی کا ذکر کیوں آیا؟ ایک تو انیشلی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد بھی جتنے انسان ہیں وہ مٹی سے ہی پیدا ہوتے ہیں. کیوں کہ جو نطفہ انسان کی پیدائش کا سبب بنتا ہے وہ زمین کی خوراک سے ہی پروان چڑھتا ہے. اس لیے ہر انسان گویا کہ زمین سے ہی اگا ہے جس طرح کہ کھیتی اگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا اس کے بعد نطفہ سے ثم من علقہ اور پھر ایک سسپینڈڈ چیز سے. ویسے پرانے جو تراجم ہیں اس میں اس کا ترجمہ ہوا ہے خون کا لوتھڑا وہ بھی کسی حد تک درست ہے لیکن آج ہمارے پاس سائنٹیفک فیکٹس کی برکت سے یہ چیز سمجھنا آسان ہے کہ یہ علقہ سے مراد سسپینڈڈ چیز معلق چیز ہے. اور الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یوٹرس کے ساتھ جو ایمبریو ہے وہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے ایسے جیسے یہ پنکھا لٹک رہا ہوتا ہے نا ایک طرف سے جڑا ہوا کینٹیلیور ہم اس کو اپنی انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں. تو یہ سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے. تو اس کے بعد ایک ایسا ایمبریو جو کہ سسپینڈڈ فارم میں تھا انیشلی ثم من مضغہ
اور اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا، مخلقۃ و غیر مخلقہ، اس کی کچھ تخلیق تو مکمل ہوئی ہوتی ہے اور کچھ نامکمل ہوتی ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تم پر ظاہر کر دے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تعالیٰ قرار بخشتا ہے رحم مادر میں، یوٹرس میں، ماں کے پیٹ میں، مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، جتنی دیر کے لیے چاہتا ہے وہاں پر اس بچے کو رکھتا ہے۔ ظاہر ہے وہ آلموسٹ 9 مہینے کا پیریڈ ہے انسان کے کیس میں، خرگوش کے کیس میں 1 مہینے کا پیریڈ ہے، ہاتھی کے کیس میں 22 مہینے کا پیریڈ ہے، اور بیکٹیریاز جو ہیں وہ سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیریڈ آف ٹائم رکھے ہوئے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رحم مادر میں ایک مقررہ وقت کے لیے تمہیں رکھتے ہیں، ثم نخرجکم طفلا، اور اس کے بعد تمہیں بچہ بنا کے نکال لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جی، یعنی ماں باپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا کمپلیکس پروسیس ہے جو باپ کے اندر بھی جاری ہے اور اس کے بعد ماں کے رحم میں بھی جاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے انسان کو اتنے مشکل پروسیس سے نکالا ہے، اور یہ جو سٹیجز بیان ہوئی ہیں یہاں پہ، اس کی تفصیل بخاری مسلم میں آئی ہے کہ 40 دن کا یہ پیریڈ ہوتا ہے۔ 40 دن کے لیے جو ہے وہ نطفہ رہتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر اسی طریقے سے مدغہ بنتا ہے، اور پھر آلموسٹ 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، وہی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ مزید تفصیلات جو آگے آ رہی ہیں وہ بخاری مسلم میں ذرا مزید اسے ایکسپلور کیا گیا کہ فرشتے اس کی تقدیر کا بھی بتا دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا ڈیوائن علم ہے، وہ ہمیں نہیں پتا، اور وہ جو اس کی تقدیر ہے وہ اس نے اپنی تقدیر خود کمانی ہے جو وہ کر رہا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی پابند کیا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے میں نے تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، 3 لیکچرز، مسئلہ 104A-B-C، اس میں میں نے 200 آیات کور کی قرآن سے، اور بخاری مسلم کی وہ تمام احادیث جن سے لوگ غلط رزلٹ نکال کے جبریہ کی طرف چلے جاتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت یا جہنم میں پھینک دیتا ہے، نعوذ باللہ، ان کا بھی رد کیا تھا، اور قدریہ کا بھی رد کیا تھا جو تقدیر کے سرے سے منکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں انسان کو اختیار دیا ہے، بعض میں نہیں دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد ہم تمہیں بچہ بنا کے نکال لیتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پھر اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو جوان ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، ینگ ایج کے اندر کئی لوگ ہیں فوت ہو گئے۔ آپ قبرستان جائیں تو آپ کو کئی کتبے نظر آئیں گے کہ جو آپ کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں اور ان کو فوت ہوئے بھی کئی سال ہو چکے ہیں۔ اب پچھلے دنوں ہمارے وہ ایک بھائی کم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اہل تشیع، بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے، تو ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی 1-1.5 مہینہ پہلے۔ تو ان کی تاریخ پیدائش 1993 کی تھی، اور وہ 2026 میں فوت ہو گئے، یعنی مجھ سے کتنے سال بعد پیدا ہوئے اور مجھ سے پہلے فوت ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عمر مقدر جتنی کی ہے وہ اس نے گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعض جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، بعض اس سے پہلے مر جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رذیل عمر تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی بہت لمبی عمر پا کے وہ فوت ہوتے ہیں۔ ویسے جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، میجورٹی، ایوریج ویسے یہی بنتی ہے۔ یہ تو اب سائنس کی برکت سے لوگ 60 تک پہنچنا
शुरू हो गए हैं, या 70-80 तक, वरना जब बीमारियों पे काबू नहीं था तो 10 बच्चे होते थे तो बीच में से 1-2 ही जो है वो 50-60 क्रॉस करते थे, ज्यादातर छोटी उम्र में फौत हो जाते थे। 35-40 साल की उम्र में नानी नाना दादी दादा बन चुके होते थे। 1880 तक ऑस्ट्रेलिया में एवरेज लाइफ जो है वो 32 से 34 साल थी, आज 84 साल है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा कितनी कोई बढ़ा लेगा, मेडिकल डेथ तो फिर भी इंसान की आ जानी है। मैं अपने घर की मिसाल देता हूं, मेरी दादी अम्मा की डेथ हुई है इसी साल 8 मार्च 2026 को, और उनकी पैदाइश 1921 की थी, 105 ईयर्स। कोई बीमारी नहीं थी, मेडिकली आहिस्ता 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 थींदे थींदे बंदा थीं जाता है, इंसान का एंड तो हो जाता है। और फिर ये जो आखिरी उम्र है ये इंसान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसका जिक्र यहां पर आएगा। रजील उम्र जो है ना, इससे नबी इस्लाम ने पनाह मांगी है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हमने फर्ज नमाज के बाद के जो अज़कार हैं ग्रीन कार्ड, उस पे ये दुआ लिखी हुई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व अऊज़ु बिका मिनल बुख्ल व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र। मैं पनाह मांगता हूं इस चीज से कि रजील उम्र तक लौटाया जाऊं। नबी इस्लाम भी देखें 61 ईयर्स की एज में दुनिया से चले गए। 63 तो ल्यूनर ईयर्स बनते हैं चांद के एतबार से, जो हमारे सोलर ईयर्स हैं उनके एतबार से नबी इस्लाम की एज 61 ईयर्स थी। तो ये जो बड़ी उम्र है ये इंसान के लिए आजमाइश भी बन जाती है, और उसी में से एक आजमाइश का जिक्र है, लिकै ला यअलम मिन बअदि इल्मिन शैआ, ताकि वो कुछ भी ना जाने बहुत कुछ जानने के बाद। यानी आखिरी उम्र में जाके इंसान बाज़ का डेमेंशिया का शिकार हो जाता है। ये तो मेरी दादी अम्मा के साथ कुछ अरसा रहा, शुक्र है उन दिनों में जेल था, वरना सबसे बड़ी मुसीबत उनको संभालना होता। तो उसमें ये होता है कि इंसान की याददाश्त वक्ती तौर पे चली जाती है, इन पुरानी बातें याद होती हैं, जो ताज़ा ताज़ा बातें हैं वो इंसान भूलना शुरू कर देता है। ये भी नेकी है उसके साथ जो हो रही है, और पुरानी भी सारी नहीं, जो उसकी जिंदगी के कोई क्लोज रिश्ते हैं वो उसको याद रहते हैं, बाकी वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता भूल जाता है। बड़े बड़े उलमा हैं आखिरी उम्र में, आप अगर उनसे कोई सुन्नत अज़कार दुआएं भी सुने तो वो भूल चुके हुए होते हैं। ये अल्लाह ताला ने इंसान के साथ कमजोरी अटैच कर दी। ये 5 कमजोरियां ऐसी हैं इंसान के साथ कि उसके बाद कोई इंसान तकब्बुर करने का सोच भी नहीं सकता। नंबर 1 खाना पीना, इसके बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। नंबर 2 टॉयलेट, यानी जो खाया उसको बाहर भी निकालना है, पेशाब बंद हो जाए तो बंदा खत्म। नंबर 3 नींद, 24 घंटे में एक दफा ना सोएं तो अगले 24 घंटे आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। मशीन तो परफॉर्म कर लेती है, इंसान नहीं कर सकता। करेंगे भी तो बस आधे जिंदों में होंगे आधे मुर्दों में, और उससे अगले 24 घंटे तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये 3 बड़ी बड़ी चीजें। चौथी चीज बुढ़ापा, जिसको आप टाल नहीं सकते। आप बीमारियों पे काबू पा लें, लेकिन वक्त के साथ साथ जो आपकी मेडिकल लाइफ खत्म होती जा रही है, मेडिकल लाइफ, मैं उस लाइफ की बात नहीं कर रहा जो तकदीर में आपके लिए मुकर्रर है, मेडिकल लाइफ भी खत्म होना शुरू हो जाती है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो 40 साल है, लेकिन मेडिकल लाइफ उनकी 60 साल हो चुकी है, बदपरहेजी की वजह से, ऐसी खुराक खाने की वजह से, ओवर ईटिंग करने की वजह से, वर्जिश ना करने की वजह से। और बाज ऐसे हैं जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं। पिछले दिनों वो हजरत ट्रंप का उन्होंने दिल चेक किया ना, उम्र 85 साल, दिल कह रहे थे 65 साल वाले के बराबर है, अपने आप को मेंटेन कर लिया। अब तो अद्वियात भी आई, किसी हद तक बार मौत को कोई टाल नहीं सकता। तो ये 4 बड़ी कमजोरियां, और 5वीं जो सबसे बड़ी कमजोरी, मौत। मौत वो हकीकत है जिसके ऊपर इंसानियत का इजमा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। खुदा की जात के बारे में इंसानियत में इख्तिलाफ मौजूद, आखिरत के दिन के बारे में इख्तिलाफ मौजूद, लेकिन मौत के बारे में सब के सब एग्रीड हैं कि ये आनी ही आनी है, मेडिकल लाइफ तो आ ही जानी है।
کچھ سال پہلے یہ ہماری جو ایکس کوئین تھی، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو وہی کوئین تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی تو وجہ بتائی گئی کہ میڈیکل ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، کوئی بیماری نہیں ہے، بس عمر پوری ہو گئی۔ تو یہ 5 کمزوریاں ہیں انسان کے ساتھ اٹیچ۔ نمبر 1 کھانا پینا، نمبر 2 ٹوائلٹ، جو کھایا اس کو باہر نکالنا ہے، نمبر 3 نیند، نمبر 4 بڑھاپا، اور نمبر 5 سب سے بڑی کمزوری کہ انسان نے مر جانا ہے۔ اسی لیے خدا انسان کی ضرورت ہے کہ وہ ان کمزوریوں کا مرکب ہے۔ اگر یہ کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ نہ ہوں تو انسان پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اور یہی آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے۔ بخاری مسلم میں ہے، موت ختم ہو جائے گی، مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں موت کو قتل کیا جائے گا، جنتیوں کو کہا جائے گا خوشخبری ہے تمہیں موت آنی نہیں، ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر لیا کہ موت ختم، نو ٹینشن۔ اور جہنمیوں کے لیے یہ وعید ہے کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتہ ندا کرے گا آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یہ حالت ہو جاتی ہے بڑے بڑے فلاسفرز کی۔ امین احسن اصلاحی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں آخری وقت میں ان کو ملا تو میں نے اس وقت اندازہ کیا کہ ان کی کیا حالت ہوئی بھی ہے، کہ اتنا بلا کا حافظہ تھا ان کا، لیکن آخری عمر میں پھر انسان کو یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا محقق اور مفسر اس رذیل عمر تک پہنچایا گیا ہے اور اسے کئی چیزیں یاد ہی نہیں ہیں۔ اور یہ کوئی عیب نہیں ہے انسان کا، یہ بلٹ ان کمزوری ہے اس کے ساتھ اٹیچ، ایسے ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہیومن سائیکل کے ساتھ ہی پلانٹ کا جو سائیکل ہے وہ بیان کر دیا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولنا شروع کر دیتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ ہر طرح کی خوشنما چیزیں جوڑوں کی شکل میں اگانا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی جس طرح انسان مٹی سے پیدا ہوا کہ اس کی خوراک سے نطفہ بنا اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کا سلسلہ اس کے ماں باپ کو بنایا، اس طریقے سے پانی کے ذریعے، اسی پانی کے ذریعے جو آسمان سے نازل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین سے بھی فصلیں اگاتا ہے اور زمین کو رونق افروز کر دیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی جو تمہارے لیے رکھی ہے کہ زمین سے کھیتیوں کا اگنا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں یہ چیز روز روشن کی طرح عیا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین سے کھیتی کو اگا لیتا ہے پانی کی برکت سے، قیامت والے دن تمہیں بھی اسی زمین سے نکال لے گا۔ یعنی خواہ کوئی شخص قبر میں دفن کیا جائے یا اس کی راکھ ہواؤں میں بکھر جائے یا کوئی سمندر میں غرق ہو جائے، ہے اس کا سب کچھ اسی پلانٹ ارتھ کے اوپر، اسی میں سے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر لے گا۔ اور تمہارے سامنے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے کھیتیاں نکال لیتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کر لے گا ان مردوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں قیامت والے دن۔ تو بیسیکلی عقیدہ توحید کو، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت
کا جو اظہار ہونا ہے قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے سٹارٹ میں ایمفسائز کیا ہے۔